ایک عالم دین کے پاس بہت سے طالب علم پڑھا کرتے تھے اور بعض طلباء مدت سے ان سے استفادہ کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک کم سن طالب علم ان کے مدرسے میں داخل ہوا اور چند ہی دنوں میں استاد کی شفقت کا محور بن گیا۔ پرانے طلباء کو اس کے خلاف حسد محسوس ہوا اور انہوں نے ایک دن اپنے استاد سے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں آپ کی خدمت میں عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارے ساتھی کو ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نگاہ شفقت کا مرکز بن چکا ہے۔ آخر اس میں آپ کو کیا خوبی دکھائی دی ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے کہ اسے داخل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، لیکن میری نگاہیں اس میں جو مخفی جوہر دیکھ رہی ہیں وہ مجھے تم میں دکھائی نہیں دیتے، اور عنقریب اس بات کو میں تجربے سے ثابت کروں گا۔ اس بات کو کچھ دن گزرے کہ استاد نے اپنے تمام طلباء سے کہا کہ کل جب وہ آئیں تو ایک مرغی ذبح کر کے یہاں لائیں، اور ذبح کے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ انہیں ذبح کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ دوسرے دن طلباء آئے تو ان کے ہاتھ میں ذبح شدہ مرغیاں موجود تھیں، لیکن وہ جوان کافی دیر سے آیا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی جسے اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ جب طلباء نے اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی دیکھی تو اس کا مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو، یہ تو زندہ مرغی ہی لے آیا۔ استاد صاحب نے اس جوان سے کہا کہ تم نے مرغی زندہ پکڑ رکھی ہے، آخر تم نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ طالب علم نے جواب دیا، استاد محترم، کل آپ نے ہی تو حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ مرغی ذبح کریں جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کروں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا وہاں مجھے میرا خدا دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں دیر سے آیا اور مرغی بھی ذبح نہ کر سکا۔ جب استاد نے ذہین طالب علم کا جواب سنا تو وہ اش اش کر اٹھے اور اس نے طلباء کو مخاطب کر کے کہا، اب تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنی اسے خدا کی معرفت حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں اس پر زیادہ شفقت کیا کرتا تھا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔